السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور انبیاء کے اوپر کتابوں کو نازل کیا، اور انبیاء اور کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد ہمارے سامنے بیان کیا کہ وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کے سنانے والے ہیں اور ہمیں علم و حکمت کی باتیں پڑھ کے سنانے والے ہیں اور ہمارا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ تین کام انبیاء کے مین مقاصد میں سے مقصد ہیں۔ اب کسی مشین کا جو ماہر ہوتا ہے نا، وہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سے اعتقاد، کون سے نظریات، کون سے اعمال مفید ہیں۔ اب جس نے مشین کو بنایا ہے وہ بہتر طور پہ سمجھتا ہے کہ اس مشین کے کرنے کے کام کون سے ہیں، اور کون سے کام اگر اس سے لیے جائیں گے تو یہ مشین وقت سے پہلے خراب ہو جائے گی اور اپنی اصل قیمت کو بھی کھو دے گی۔ اسی طرح انسان کے کرنے کے کام کون سے ہیں، یہ انسان کو بنانے والا خالق اور مالک کی بہتر طور پہ جانتا ہے کہ کون سی اعمال، کون سے نظریات، کون سی عبادات وہ کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور کون سے کام سے وہ بچے گا تو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ اب جو مفید کام اس کے لیے ہیں اگر وہ کرے گا تو اسی کا نام نیکی ہے، یعنی انسان کے فائدہ والے کام جو ہے نا، اسے فائدہ دیتے ہیں، اس کا نام نیکی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کرتا ہے اور اس کی اپنی بھی ذات اور اس کے نظریات کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ اور جو ان سے کام اسے نقصان دیتے ہیں اگر وہ کام کرے گا تو اس کے گناہ کا نام دے دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام اس انسان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اس انسان کی شخصیت کو، اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو اس کا نام اللہ رب العزت نے بدی رکھ دیا۔ اب نیکی کا جو صلہ ہے وہ جنت کے انعام ہے، اور برائیوں کا جو صلہ ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بالکل سیدھی اور صاف سی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ علوم، بہت زیادہ پڑھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی اور صاف بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی صاف اور سیدھی بات انسان کے ساتھ کی ہے۔ اور لیکن انسان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، جب وہ غور و فکر کرے گا تو یہ صاف اور سیدھی بات اسے سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر وہ غور و تدبر سے کام نہیں لیتا تو یہ صاف اور سیدھی بات بھی اس کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا اس کے واقع ہونے سے بچ نہیں سکتا، اور جو بھلائی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کے کرنے پہ قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو اپنے نقصان والے کاموں سے بچنے کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور وہ کام جو اسے فائدہ پہنچانے والے ہیں ان کاموں کا علم بھی اسے حاصل کرنا چاہیے۔ تو جو انسان کا فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو اس کے نفس کو، جو اس کے دل و دماغ کو، جو اس کے ایمان کو، جو اس کی شخصیت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، اسے صاف ستھرا کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے ایمان سے گندگی کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے دل و دماغ کو صاف کر دینے والی چیزیں ہیں، اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اب تزکیہ نفس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ عبادت ہے، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنے ذوق، جتنے شوق سے کرے گا، وہ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرے گا، اللہ اکبر، تو اس کا اتنا جو ہے وہ نفس ہے وہ پاک صاف ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور تائید ہے وہ اس انسان کی شامل حال ہو جاتی ہے، ہر معاملے، ہر کام کے اندر اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یعنی فرائض کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن جو نوافل ہیں انسان یہ کہہ کے بس لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفلی تو ہے، اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی علم ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم نفل ادا کریں گے تو اس کے فائدے کتنے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کی بے چینیاں، ہماری زندگیوں کی بے برکتیاں اور ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں
ان کا حل نوافل ادا کرنے سے ہے۔ کیوں؟ جب انسان نوافل کثرت سے ادا کرے گا تو اسے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا، تو پھر اس کی مشکلیں نہیں رہیں گی، اس کے مسائل نہیں رہیں گی، اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اس کے جنت کے راستے بہت آسان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اسی طرح پہلے انبیاء بھی کہ جن کے پلڑے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت کے اندر بہت زیادہ ذوق اور شوق سے حصہ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی رات کی عبادت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سو جاتے تھے، اور میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ آپ کو تو اتنی عبادت اور ریاضت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بن جاؤں، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اتنی عبادت کر رہا ہوں۔ اسی طرح سلف صالحین کے اندر سے بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ذوق اور شوق سے، حالانکہ وہ بہت علمی کام کرتے تھے، یعنی علمی لحاظ سے ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں تھیں، ان کی بڑی مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ عبادات کے اندر، نوافل کے اندر بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا کہ ان کی زندگی یعنی علم اور جو ہے وہ عمل کے اندر گزری ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر گزری ہے، حتیٰ کہ اس پداش کے اندر انہیں بڑی بڑی مشکلات کا، بڑی بڑی قید و صعوبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نوافل جو تھی یا ان کی عبادات جو تھی وہ اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ وقت کے حاکم نے یعنی اپنی مرضی سے انہیں کوئی مسئلہ یعنی جو ہے وہ بتانے کو کہا کہ انہیں کہا کہ تم اس بات کا فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ اپنے دور کے اندر فتویٰ چلتا تھا، اگر وہ یہ بات کہہ لیتے تو جو وقت کا حاکم ہے اس کے لیے بڑی اپنی بات منوانی آسان ہو جاتی، کیونکہ یہ مسئلہ غلط ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ دین کی بات کو بڑا بدلنے والی بات تھی، اور اس سے بڑی آگے جا کے خرابیاں پیدا ہو جانی تھی۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ میں یہ کبھی بھی فتویٰ نہیں دوں گا، اور میں یہ کبھی بھی نہیں اپنی زبان سے الفاظ ادا کروں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پداش میں انہیں بہت زیادہ یعنی قید و صعوبت کا سامنا کرنا پڑا، وقت کے حکمران نے انہیں کوڑے لگوائے اور جیل کے اندر ڈال دیا، تو حتیٰ کہ آپ کے جسم کے اوپر اتنے جو ہے وہ تشدد کے نشان تھے، اور اس قدر آپ لاغر ہو گئے تھے، لیکن جو آپ اپنے دن و رات کے اندر نوافل ادا کرتے تھے اس کے اندر بالکل کمی نہیں آپ نے کی، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا آپ کو وہ قیام کے لیے کھڑا کرتا تھا اور تشہد کے لیے بٹھاتا تھا، اور پھر جب قیام کرنا ہوتا پھر اپنے باپ کو وہ کھڑا کر دیتا، تو یہ ان کی عبادت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح طاؤس بن کیسان ایک سلف صالحین کے اندر ایک گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے یہ خبر ملی کہ وہ تو سو رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ سحری وقت کے اندر بھی کوئی سو سکتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو سمیٹنے کا وقت ہے کہ اس وقت بھی کوئی انسان سو سکتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے رابطے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے منوانے کا وقت ہے، اور یہ انسان سو رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ ان کے عجیب انداز تھے ان کی عبادت کے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے، یہ ان کی زندگی کے عجیب و غریب واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیات کس قدر میل سے، کس قدر بے چینیوں سے پاک تھیں، کس قدر ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا، حالانکہ دنیاوی نعمتیں انہیں بہت کم درکار تھیں، دنیاوی سہولتیں ان کے پاس بہت کم تھیں، ان کی زندگیوں کے اندر محنت اور مشقت بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا سے پیار ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے، یعنی دنیا پیار کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن مجھے ان 3 وجوہات کی بنا پہ دنیا سے پیار ہے۔ ایک تو تہجد، دوسرا علم، اور تیسرا جہادی قافلے۔ یہ جو تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اپنی عرضیاں اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ وقت مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا اچھی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جو علم ہے، یعنی قرآن و حدیث کا علم، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کی تحقیق کرنا، اس کو پھیلانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، مجھے اس قدر پسند ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا سے پیار ہے۔ اور تیسرا
تیسرا یہ کہ جہادی قافلے کہ الہی کلمت اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر جو جہادی قافلے میں تیار کرتا ہوں، اور پھر اس کی تیاری کے لیے میں جو وقت درکار ہوتا ہے، جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، میں ان کو جو ہے وہ مجاہدین کو دیتا ہوں، اور اس کی تیاری کے اندر جتنا میرا وقت لگتا ہے اور جو مجھے لذت ملتی ہے، جو مجھے مزہ آتا ہے، اس وجہ سے مجھے دنیا اچھی لگتی ہے۔ اگر یہ تین کام دنیا کے اندر نہ ہوتے تو مجھے دنیا تو بالکل بھی، میں دنیا کے اندر رہنا بھی پسند نہ کرتا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی ہمارے پاس کیا مواقع نہیں ہیں عبادت کرنے کے، اپنا نفس کو پاک صاف کرنے کے، اپنا تزکیہ کرنے کے؟ اور دیکھیں کہ سب سے بہترین موقع عبادت کا، اگر عبادت تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے نا، تو عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ وہ ہے رمضان۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے اندر نیکی کرنی بڑی آسان ہو جاتی ہے، کہ ماحول بنا ہوتا ہے، سرکش شیاطین جو کہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک نیکی کا ماحول بنا ہوتا ہے، اور نیکی یعنی جو ہے وہ کرنی بڑی یعنی لذت دیتی ہے نیکی کرنی، اور اس قدر یعنی نیکی کرنے والے رونقیں لگی ہوتی ہیں، کہ کہیں تراویح کی رونقیں ہیں، کہیں سحری کے وقت اٹھنے کا اور جو ہے نا وہ بیدار ہونے کی رونقیں ہیں، اور پھر افطاری کی رونقیں ہیں، اسی طرح درس و تدریس کے، دورہ قرآن کے، قرآن فہم کی رونقیں ہیں۔ تو ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یعنی جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ ماحول انسان کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، کہ اگر آپ اچھے ماحول کے اندر رہنے والے ہیں تو آپ ان نیکی کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ برے ماحول کے اندر رہنے والے ہیں تو پھر بھی آپ برائی کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ تو اب رمضان کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کمایا اس رمضان کے اندر؟ یعنی یاد اگر تو صرف رمضان کے اندر ہم نے بس یہ دیکھا کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، ہم نے تلاوت کی، ہمیں لیلۃ القدر بھی میسر آ گئی، اور ہم سحری کے وقت اٹھ کے نماز بھی پڑھتے رہے، تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نیکی کا، لیکن یعنی کچھ قبولیت کی نشانیاں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی نیکی کو قبول کیا اور کس کی نیکی کو قبول نہیں کیا۔ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ فلاں کی نیکی قبول ہوئی ہے، فلاں کی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ کوئی عالم دین، کوئی زاہد، کوئی بڑا پہنچا ہوا بندہ بھی یہ کسی انسان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کی نیکی کو اللہ نے قبول کر لیا اور فلاں کی جو ہے وہ نیکی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن کچھ نشانیاں ہمیں دکھائی دیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو قبول کر لیا، اور سلف صالحین اس کی نشانی بڑی صاف سادہ سی نشانی بتائی ہے، اور وہ کون سی ہے کہ اگر آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے نا تو سمجھ لیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کر رہا ہے، یعنی ایک نیکی مزید نیکیوں کا رستہ آسان کر دیتی ہے، اسی طرح ایک گناہ مزید گناہوں کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے مواقع دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کے موقع دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اصلاح کے موقع دیے ہوئے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے کا موقع دیا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی آپ اسی ٹگر کے اوپر قائم ہیں، آپ اپنے اسی عمل کے اوپر قائم ہیں، آپ کی دعائیں اور آپ کا قیام اللیل یعنی رات کو کھڑی ہونا، آپ کی قرآن کی تلاوت، آپ کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی بھوک کے اوپر، اپنی زبان کے چسکے کے اوپر کنٹرول رکھنا، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں بعد میں بھی کئی دیر تک ہمیں یہ میسر آتی ہیں یا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قیام کو، اللہ نے ہمارے صیام کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں 27ویں کی رات تک ہیں یا 29ویں کی رات تک ہیں یا چاند رات تک ہے، اس کے بعد میں کون قرآن کون، میں کون قیام اللیل کیا، میں کون، اور یعنی جو ہے وہ رمضان کون، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے ابھی ادھر ہی جو ہے نا وہ ہمیں رک کے غور و فکر کرنا چاہیے اپنے اعمال کے اوپر کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرا قیام اور صیام قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، کہ اگر اسی چاند رات کو میرا پردہ اتر گیا ہے اور میری شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، اور جو رات کو رو رو کے میں اللہ کو مناتی تھی اور میں رات کو رو رو کے سجدے کے اندر گر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی جو ہے نا وہ دعائیں کرتی تھی، تو اگر میری اعمال کے اندر تبدیلی آ گئی ہے کہ میرا پردہ ختم، میری نمازیں ختم، اور حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن والی جو فجر کی نماز ہے وہ اکثر بہن بھائیوں کی جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے کہ ساری رات چاند رات کی تیاری کے اندر اور مہندی کے اندر اور شاپنگ کے اندر اور عید کی تیاری کے اندر گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے فجر کے ٹائم آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔
تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم یہاں پہ تو نہیں کھڑے ان لوگوں کے ساتھ، تو ہمارا شمار نہیں ہے کہ جنہوں نے خود ہی یعنی چرگا کاٹا، بڑی مشکل سے کاٹا، اور پھر خود ہی اپنی ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے اس عورت کی، اس انسان کی قرآن کے اندر، کہ جو یعنی اپنی نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں اور عمارتیں بناتے ہیں اپنی نیکیوں کے ساتھ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کی اینٹ اینٹ نکال کے اس عمارت کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کو منہدم کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارا شمار اس عورت کے اندر اس انسان کے ساتھ نہ کرنا، ان لوگوں کے اندر نہ کرنا کہ جو خود ہی اپنی عمارت کو تیار کر کے تو اس کو منہدم کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ضائع کر دے۔ اے اللہ، اگر ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے عبادات کی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا ہے، تو اللہ اس کو قبول کرنا اور اس کے اوپر ہمیں استقامت اختیار کرنے والا بنا دینا، ہمیں اس کے اوپر قائم دائم رہنے والا بنا دینا۔ کیونکہ بات وہی جو پہلے دن ہم نے کی کہ یہ ٹریننگ کا اصل میں مہینہ ہے، یہ صرف ایک مہینے کے اندر کرنے کے والے کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایسی اعمال انسان کو کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو انسان کو مزید آگے اس کے جو دن ہیں یا جو اس کی زندگی ہیں اس کے اندر نیکیوں کے رنگ بھر دیں گے، اس کے اندر نیکیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی رمضان جیسی بنا دے تاکہ ہماری جو موت ہے وہ عید جیسی ہو جائے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنایا ہوگا اور اس جیسا تقویٰ، اس جیسا جو ہے نا وہ نیکی کا جذبہ، اس جیسی قرآن سے محبت، تو یقین جانیے کہ جس طرح رمضان کے بعد رمضان جانے کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن اتنی خوشی عید کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی اگر انسان اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بھی عید جیسا خوشنما اور بڑا خوبصورت بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اختیار کرنے والوں میں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اور سیام قبول و منظور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے اوپر، ان اعمال کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔